السلام علیکم جی، تو یہ ہے بالکنگ آ فائٹ ایٹ ایم کی فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 57. سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. ماضی. آج کی فل ایپی ماضی کے بارے میں ہے، لائک وٹ اباؤٹ دا پاسٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. موسیٰ اپنی برتھ ڈے کے اگلے دن ہی پری کے اسکول ہو آیا. اس لڑکی کو ایکسپیل کرواتے بہانے دے کر جانی اور مومنہ کو اسکول بدلوانے کا بھی کہہ دیا، جس پر عمل مومنہ نے آنکھیں بند کرتے کیا. اس کے لیے تو موسیٰ ہی پیر تھا، جس کی بات ماننا اس کے حکم ماننا جتنا ضروری تھا. موسیٰ آج گھر ہی تھا، ورنہ پہلے 2 دن وہ کبھی کہیں نکل جاتا. لیل اس کے پاس آئی. وہ ابھی اٹھی تھی. الیگزینڈر کی شدت ذہنی کے بعد وہ اکثر صبح لیٹ ہی اٹھتی. آج کوئی مصروفیات نہیں ملی؟ وہ مسکرا دیا. لیل اس کے ساتھ بیٹھ گئی. بس. لیل نے اسے دیکھا. سوری. وہ ہنس دیا. سر نیچے کو گرائے. اس کی ضرورت نہیں رہی. لیل کو برا لگا. وہ اپنی ہی اولاد کے حق میں بری ثابت ہوئی تھی، میری وجہ سے. موسیٰ نے بات کاٹ دی. شاپنگ کرنے چلیں گی؟ پھر مجھے واپس آنا ہے 2 دن تک. لیل نے اسے دیکھا. پہلی دفعہ بغیر الیگزینڈر کی پرواہ کیے تیار ہو گئی. بس ڈرائیو کر لینا، باقی سب ٹھیک ہے. میں ڈرائیونگ نہیں کر پاؤں گی. اس نے سر جھکاتے خم دیا، جیسے یہ بات قبول کر لی ہو. میری شال بھی لے آؤ. وہ ہنستے لیل کا گال چومتے اوپر شال لینے چلا گیا. لیل کی خراب صحت کے چلتے وہ بیمار رہی تھی، اور وہ بھی کافی دیر تک. بس اسی لیے سیڑھیاں اترنے سے پرہیز کرتی، ورنہ اس کی ٹانگوں میں درد ہونے لگتا. چلیں اب. لیل اٹھ گئی. موسیٰ نے شال اس کے گرد دوڑائی. نو گارڈز. موسیٰ انہیں گھورتے پیچھے آنے سے روکا. وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. دہشت کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. بڑبڑاتے گاڑی میں بیٹھا. لیل اس کی بات سنتے مسکرا دی. پیار سے بھی بات منوائی جا سکتی ہے، صرف ان سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. لیل اس بات سے اتفاق کیا اور مزید بحث نہیں کی. تم بدل گئے ہو. وہ مسکرایا. نظریں چاروں طرف تھیں. وقت بھی تو بدل گیا ہے. لیل نے اس کا اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ دیکھا. وہ بالکل سکندر کے ہاتھوں کی طرح تھے، سفید اور شفاف. کب ہو رہی ہیں تمہارے AO لیولز کمپلیٹ؟ موسیٰ نے موڑ کاٹا. ابھی بہت وقت ہے. آپ بتائیں، کافی پئیں گی؟ لیل مان گئی. وہ پاس ہی کیفے کے سامنے گاڑی روکتے نیچے اترا. موسیٰ کی تیز نظریں اپنے پیچھے آتی گاڑی پر نہیں تھیں. وہ اسے نہیں دیکھ سکا، جس میں ایک بے ہوش لڑکی فرنٹ سیٹ پر پڑی تھی. وہ لڑکی جانی پہچانی تھی. اس کی بند دراز پلکیں اس وقت دنیا کو اپنی خوبصورتی نہیں دکھا رہی تھیں. چلیں. موسیٰ کے دروازہ کھولنے پر وہ نیچے اتری. سکندر سے شادی کے بعد آج تک گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا میں نے. آج تم نے بھی نہیں کھولنے دیا. وہ لیل کے ہم قدم تھا. اس بات پر فخر بنتا ہے ویسے. لیل مسکرائی. ہلکا سا کھینچتے دوپٹہ سر پر برابر کیا. وہ تو روز اول سے ہے. موسیٰ نے لیل کے لیے کرسی پیش کی. وہ بیٹھ گئی. سکندر پر؟ پوچھتے خود بھی بیٹھا. ساتھ ہی ٹیبل پر پڑا مینیو دیکھنے لگا. تم دونوں پر. سر اٹھاتے لیل کو دیکھا، پھر مسکراتے سر جھٹک دیا. مسکرائے کیوں؟ موسیٰ نے سر اٹھایا. ویٹر کو ہاتھ سے بلاتے کولڈ کافی پر ہاتھ رکھتے انگلی سے 2 کا اشارہ کیا. وہ یس سر کہتے چلا گیا. موسیٰ لیل کی طرف پلٹا. وہی لیل شیشے کے پار دیکھ رہی تھی. ایک آدمی کی باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی. ایک طرف کو ڈھلکا اس کا چہرے پہ بکھرے سنہری بال، اس کی سرخ و سفید رنگت. لیل اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ شخص اسے یوں اٹھائے ہی ہوٹل مینجمنٹ کی طرف چلا گیا، جہاں سے شاید
اسے اپنے کمرے کی چابی لینی تھی۔ کیا ہوا؟ لیل اس کی طرف پلٹی۔ کچھ نہیں، سر جھٹکتے اگنور کیا۔ یہاں ہر دوسرا شخص یوں ہی تھا، کسی بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے والا، یا پھر کلب سے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھا کر لانے والا۔ مگر وہ لڑکی چھوٹی تھی، اس کے دل نے سرگوشی کی، وہ دل و دماغ میں اٹک گئی۔ یہاں گارڈز اور الیگزینڈر ہوتے تو وہ فوراً سے کچھ بھی کرتے اس لڑکی کو بچانے کا کہہ لیتی، مگر سامنے اس کا بیٹا تھا، موسیٰ۔ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ ایک دفعہ چیک کر دو، جو آدمی ابھی ایک بے ہوش لڑکی کو باہوں میں لے کر یہاں سے گیا ہے، کیا وہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے یا اس شخص کی بیوی ہے؟ پلیز، اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ موسیٰ لیل کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں جاتا ہوں، کہتے اٹھا، مگر رک گیا۔ لیل کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میرے پاس پسٹل ہے، تم جاؤ۔ لیل نے پاؤں کی پنڈلی میں بندی پسٹل نکالتے دکھائی۔ وہ مسکراتے نکل گیا۔ اپنی ماں کی حفاظت بندی پسند آئی تھی۔ وہ سیدھا ریسپشنسٹ کے پاس آیا۔ گن دکھاتے اس سے اس آدمی کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لی، جو اس نے ڈرتے 1 سیکنڈ میں پکڑا دی، اور اگلے ہی پل موسیٰ لفٹ میں تھا۔ 2 منٹ کے اندر وہ اس کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ایک نظر کمرہ دیکھا، پھر وہی چابی لاک میں گھماتے دروازہ کھول وہ اندر آیا۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ ایسی آواز نہیں تھی جس سے سمجھ آتی کسی کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ وہ پلٹنے لگا مگر رک گیا۔ پاس سے کہیں آواز ابھر رہی تھی۔ وہ آواز بھی اردو میں تھی۔ اگر کوئی اور زبان ہوتی تو وہ چلا جاتا، مگر اب ٹھہر گیا اسے سننے کے لیے۔ جی باس، کام ہو گیا۔ لڑکی کی صبح لاش ملے گی اس ڈاکٹر کو، اور پھر وہ پچھتائے گا۔ اس نے ایک نظر پلٹتے بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی اس لڑکی کو دیکھا۔ جینز شرٹ میں سفید وجود دمک رہا تھا، سنہری بالوں نے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ آڑھی ترچھی بیڈ پر وہ پڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ گن تھامے ہی آگے آیا۔ اس شخص کی باتیں سب ثابت کرنے کو کافی تھیں۔ یہ لڑکی کون ہے، اور اپنا مقصد بتاؤ اسے یہاں لانے کا۔ موسیٰ کی گن اس کی طرف تھی۔ وہ ایک بچی کو دیکھ مسکرا دیا۔ بچے تمہارے کام کی چیز نہیں، نکلو یہاں سے۔ غصے سے پچکارتے وہ آگے بڑھا تھا جب موسیٰ نے اس کے بالکل پاس 7 بڑے گلدان کا نشانہ لیا۔ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ جہاں اس شخص نے کانوں پر ہاتھ رکھا، وہیں اس لڑکی کے وجود میں بھی ہلچل ہوئی۔ تم اگر اسے یہاں سے لے بھی جاؤ تو وہ نہیں بچے گی۔ میں نہیں تو کوئی اور، وہ نہیں تو کوئی اور ہی صحیح، مگر اسے مرنا ہے، اسے مرنا ہی ہوگا۔ موسیٰ اس کی بکواس سنتے پاس پڑے فروٹ باسکٹ میں چاقو اٹھا کر سیدھا مارا۔ وہ اس شخص کی شاہ رگ میں جا لگا۔ وہ منہ کھولے ہی پیچھے کو گرا، جبکہ خون سارا آس پاس پھیلنے لگا۔ کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر بھی گرے تھے، مگر موسیٰ ان چھینٹوں سے دور تھا۔ فالتو کی باتوں سے سخت نفرت ہے مجھے، آئندہ نہیں بھولو گے۔ اس کے مردہ وجود کو ایک نظر دیکھا، پھر پھلانگ دے کمرے کے ایک طرف بیڈ پر پڑی اس لڑکی کو باہوں میں اٹھائے وہ باہر نکلا۔ وہاں لگا کیمرہ دیکھا، جسے وہ جانے سے پہلے ببل گم سے ڈھک چکا تھا، اور جس میں نہ تو اس کا چہرہ واضح تھا، نہ ہی شناخت۔ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پاتا۔ اس لڑکی کو باہوں میں اٹھائے ہی وہیں لیل کے پاس آیا، جو اب اس لڑکی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ جلدی سے اٹھی تھی۔ موسیٰ، کیا ہوا ہے؟ اسے انداز میں ڈر تھا کچھ غلط ہو جانے کا، جبکہ اس کا چہرہ ابھی تک ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ماما، کچھ نہیں ہوا ماما، آپ گاڑی کی طرف چلیں۔ کسی عملے نے موسیٰ کو روکنے
موسیٰ کو روکنے کی کوشش نہیں کی، سبھی اس کے ہاتھ میں پڑے بلیک کنگ کے لاکٹ اور باہر کھڑی گاڑی کی دہشت میں تھے جس پر بلیک کنگ کی مہر تھی۔ موسیٰ اس لڑکی کو پچھلی سیٹ پر لیٹائے بغیر اس کا چہرہ دیکھے باہر پریشان کھڑی اپنی ماں کی طرف پلٹا۔ وہ ٹھیک ہے، بس بے ہوش ہے، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیل کو سینے سے لگایا جو اچانک سے پریشان ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے، اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ موسیٰ کچھ نہیں جانتا تھا، پھر بھی اپنی ماں کی حالت دیکھ وہ تفتیش میں مبتلا ہوا۔ آخر کسی کی تکلیف پر کوئی کیسے اتنا پریشان ہو سکتا تھا جس سے آپ واقف بھی نہ ہوں؟ ماما چلے، پھر اسے چیک کرواتے ہیں۔ موسیٰ کے دروازہ کھولنے پر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ موسیٰ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ احتیاط سے گاڑی چلاتے وہ دونوں پہلے کلینک آئے، جہاں پہلے تو اس لڑکی کو چیک کرنے لگے، مگر اس کو ہوش میں آتے دیکھ وہ رک گئے۔ گاڑی میں بھی وہ اچانک ہوش میں آنے لگتی، مگر پھر وہ واپس سے آنکھیں موند جاتی، اس لیے وہ دونوں پریشان نہیں ہوئے۔ وہ شوق میں ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں بس۔ اس کی آنکھیں کھولتے چیک کرنی چاہیے جب وہ اٹھتے سائڈ کو ہو گئی، جیسے ڈر گئی ہو۔ موسیٰ ان کی دی دوائی لیتے اسے لیے گاڑی میں آیا۔ موسیٰ کے آگے چلنے کا اشارہ کرنے پر وہ چپ چاپ اس کے آگے چل دی۔ لیل بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ موسیٰ یہ جگہ؟ لیل نے اس گھر کو دے رکھا، میرا اپارٹمنٹ ہے، چلے آپ چلیں۔ لیل نکلی، موسیٰ سے پہلے ہی لیل نے اس لڑکی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ موسیٰ کو جیلسی سی ہوئی، وہ اس کی ماں تھی، اس لڑکی کے لیے دروازہ کیوں کھول رہی تھی؟ ان دونوں کو لیتے موسیٰ اندر آیا۔ لیل بھی اسے گھر نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ الیگزینڈر کے سوال اسے تنگ کرتے اور الیگزینڈر اس کے رونے سے تنگ پڑتا۔ اسے بٹھاتے موسیٰ ان کے لیے پانی لے آیا۔ وہ بیٹھی چاروں طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پانی؟ وہ چپ چاپ گلاس تھام گئی، پیا بالکل بھی نہیں۔ تم کون ہو؟ لیل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پلٹی۔ موسیٰ بھی ان دونوں کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عطیت؟ لیل یہی سمجھیے اس کا نام ہے۔ گھر کہاں ہے؟ رہتی کہاں ہو؟ وہ ان کی بات نہیں سمجھی۔ آخر موسیٰ نے لیل کی بات انگلش میں ہی دہرائی، جسے شاید وہ سمجھ گئی۔ کہیں نہیں، کوئی نہیں، کہتے ہی وہ چہرہ چھپاتے رونے لگی۔ لیل نے پریشانی سے موسیٰ کو دیکھا، وہ خود پریشان ہوا تھا۔ لیل ابھی مزید کچھ پوچھتی جب الیگزینڈر کی کالز آنا شروع ہو گئیں۔ لیل موسیٰ کو وہاں چھوڑے خود الیگزینڈر سے بات کرنے کو سائڈ ہوئی۔ لیل کہاں ہیں آپ؟ موسیٰ کے ساتھ نکلی ہیں؟ جھنجھلاہٹ سے بھری فکر سے پر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کافی پینے آئے ہیں؟ الیگزینڈر ٹھنڈا پڑا۔ کہاں ہیں بتائیں، میں بھی آتا ہوں۔ لیل نے موسیٰ کو دیکھا، سوچا یہ تھی سچ بتا دے کہ نہیں۔ اس لڑکی کو دیکھا، وہ ڈری سہمی تھی۔ الیگزینڈر کی تفتیش سے وہ مزید ڈر جاتی، اور اس محل میں وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی، وہاں نارمل ماحول نہیں تھا۔ ہم بس گھر پہنچنے والے ہیں، تم رکو، موسیٰ سے رستہ پوچھ لو۔ لیل نے جلدی سے فون موسیٰ کو تھما دیا، وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ 2 منٹ میں گھر میں ہوں گے، تب تک سکون سے بیٹھیں۔ چرا نہیں لیا آپ کی بیوی میں نے۔ موسیٰ اپنے انداز میں اسے ٹھنڈا کرتے لیل کی طرف پلٹا، جو الیگزینڈر سے جھوٹ بولنے کا سوچ برا محسوس کر رہی تھی۔ اب اس جھوٹ کا مطلب؟ موسیٰ نے ماں کو دیکھا۔ میں اسے کنگ مینشن میں نہیں لے جانا چاہتی۔ موسیٰ ان کی بات نہیں سمجھا۔ تو وہاں کیوں جائے گی؟ اپنے گھر جائے گی نا؟ موسیٰ کا دھیان اس کے جھکے سر کی طرف تھا، جو اس نے ایک دفعہ بھی نہیں اٹھایا۔ موسیٰ ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔
موسیٰ تو اس پردے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ موسیٰ ایسی حالت اپنوں کی چوٹ دینے کے باعث ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی اس نے ایسی ہی ایک چوٹ سہی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں پھر؟ آپ وہ ٹھنڈا ہوا۔ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، کسی گرلز ہاسٹل پہ ایڈمیشن کروا دینا اس کا۔ اس پر نظر رکھتے دھیان رکھ لینا۔ موسیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ادھر دیکھو، تم ہو کون اور گھر کہاں ہے تمہارا؟ تمہیں میں وہاں چھوڑ کر آتا ہوں۔ موسیٰ انگلش میں دہاڑتے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب اس نے ہاتھ چھڑاتے چہرہ اٹھایا، وہیں صوفے سے اٹھتی لیل کی نظر بھی اس کے چہرے پہ پڑی۔ موسیٰ تو وہیں اسٹل ہو گیا۔ لیل کی بھی یہی حالت تھی۔ وہیں وہ لڑکی ڈرتی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ریڈ روز پلٹتے لیل کو حیرت سے دیکھا، جبکہ لیل کی آنکھوں میں بھی وہی حیرت تھی۔ ہو بہو چہرہ، ویسے ہی ہونٹ، ویسے ہی عارض، ویسے ہی نقوش، بس آنکھوں کا رنگ مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں گہری کالی تھیں، اس کے بلیک جینز کی طرح کالی۔ پلیز نو، کہتے وہ مزید صوفے میں گھسنے لگی، جبکہ موسیٰ تو اب کچھ کرنے کی ہمت کھو چکا تھا۔ آ رہے ہیں، صبر کریں۔ موسیٰ کی بار بار کال، الیگزینڈر کی بار بار کال سے تنگ آتے موبائل دور پٹکتے لیل کو دیکھا، جو اب اس لڑکی کو ہی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ، یہ کون ہے؟ وہ کیا ہی جواب دیتا جب خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تم یہاں ہی بیٹھو، میں آتا ہوں۔ موسیٰ کو سوچنے کا وقت چاہیے تھا۔ لیل کا ہاتھ تھامتے اسے باہر لے آیا۔ آپ بابا کے پاس جا رہے ہیں؟ میں اس لڑکی کے پاس ہوں، اس کا خیال رکھوں گا۔ آپ اس سے اب کل ملیں گی۔ بلیک کنگ کو اس بارے میں علم نہ ہو۔ موسیٰ اسے ہدایت بھی دے رہا تھا، جبکہ وہ کھوئی سی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ کی گاڑی رکی، الیگزینڈر باہر نکل آیا۔ وہ گارڈن میں ہی تھا۔ ماما ٹھیک نہیں ہے۔ رستے میں کسی لڑکی کے ریپ کیس کی نیوز سن لی ہے، جذباتی ہو رہی ہیں، پلیز سنبھال لیں۔ موسیٰ ویسے ہی دماغ میں چلتی باتوں سے پکڑتے کسی بہانے کو دے دیا، جبکہ الیگزینڈر کو یہ واحد وجہ ہی ملی لیل کی اس افسردگی کی، اور وہ جانتا تھا یہ بات کس قدر سچی ہو سکتی ہے۔ الیگزینڈر لیل کو تھامتے اندر لے گیا، اس کا ماتھا چومتے اس کو بہلانے لگا، جبکہ لیل کا دماغ اس لڑکی میں اٹکا تھا۔ الیگزینڈر اس کی حالت دیکھتے اسے اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کھلا دیں جو اسے ڈاکٹر نے ایک عرصہ پہلے دی تھی، جو کھاتے لیل کے دماغ کو سکون بھی آیا اور وہ نیند میں بھی اترنے لگی۔ الیگزینڈر اس کی حالت کو سوچتے ہی نیند میں اترا۔ وہ لیل کے متعلق بہت احتیاط کرنے لگا تھا۔ وجہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی قیمت پر نہیں۔ موسیٰ جب واپس آیا، وہ لڑکی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے آتے ہی ڈرتے سیدھی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کھانا پانی کچھ دوں؟ موسیٰ کا دل اچانک نرم ہو گیا۔ اس کا چہرہ لیل سے ملتا تھا، اس کی ماں سے ہو بہو اس کی کاپی۔ وہ سختی برت ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بس نام سر ہلایا۔ سوؤ گی؟ موسیٰ اس کا جواب سنے بغیر ایک کمرہ ٹھیک کرتے باہر آیا۔ تم اس کمرے میں لیٹ جاؤ، میں اس کمرے میں ہوں، کچھ بھی ہو مجھے بتا دینا۔ موسیٰ اسے اٹھایا، اسے خود ہی اس کمرے میں بیڈ پر لیٹاتے اس پر کمبل دیا، جبکہ وہ چپ چاپ ویسی ہی رہی، جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو، جیسے کسی چیز کا علم نہ ہو جسے انگلی پکڑ کر ہر کام کروایا جاتا ہو۔ ان کے جاتے اس لڑکی نے آنکھیں کھولیں۔ ان میں کچھ رنگ تھے، موسیٰ وہ نہیں دیکھ سکا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کے حوالے سے باقی باتیں وہ اب صبح لیل سے کرتا۔ وہاں لیل ویسے ہی بے ہوش پڑی تھی، اور وہیں جو لیل نے صبح کہا تھا وہ اسے ماننا ہی پڑا۔ لیل کی بات پر عمل کرتے اگلے دن وہ اس لڑکی کے فیک پاسپورٹ کے ساتھ عمان سے دور جا چکے تھے۔
وہیں وہ لڑکی ویسی ہی تھی جیسی پہلی رات کو تھی۔ موسیٰ اسے الگ رکھنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ لے لیا، اس کا ایڈمیشن بھی اپنے ساتھ ہی کروا لیا۔ وہ جاتی تو صحیح مگر بغیر کچھ کہے سنے بیٹھی رہتی۔ موسیٰ کو بعض دفعہ حیرت ہوتی، بیچ پر چلو گی؟ موسیٰ کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ بیٹھی دیوار پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ موسیٰ کے دوبارہ کہنے پر وہ اٹھ گئی۔ موسیٰ اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ یہ آج پہلی دفعہ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ تم بول سکتی ہو؟ چلتے چلتے پوچھا۔ دونوں کے پاؤں کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چھو رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں انہیں خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ یس، موسیٰ اسے حیرت سے دیکھا۔ تو بولتی کیوں نہیں؟ وہ سمجھ ہی تو نہیں سکا تھا، کیونکہ کوئی مجھے سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے بہت گہری بات کہی تھی۔ موسیٰ اس کی گہرائی سمجھنے لگا۔ مگر میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ کافی وقت گزر گیا۔ موسیٰ نے جواب دینے میں وقت لیا۔ موسیٰ کی نظریں اس کے سنہری بالوں کی طرف اٹھیں۔ وہ ہوا کی دوش پر لہرا رہے تھے۔ اس وقت اس کی آنکھوں آسمانی تھی، رنگ بدلتی وہ نظریں بہت پیاری تھیں۔ موسیٰ کو ان کا بدلتا رنگ بہت پسند تھا، مگر وہ کبھی اس لڑکی کے سامنے اعتراف نہیں کر سکا۔ کچھ بولو۔ موسیٰ جیسے اسے سننا چاہتا تھا۔ کیا؟ وہ فضول میں کیا بولتی؟ کچھ بھی، بات کو تول دی۔ موسیٰ تم بہت اچھے ہو۔ وہ مسکرا دیا، پاؤں سے پانی کو ٹھوکر ماری مگر وہ مایا تھا۔ پھر تو تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تعریف اس کے لیے نہیں تھی، اس چہرے کے لیے تھی جو لیل سے ملتا تھا۔ اور میری آنکھیں؟ موسیٰ نے ان آنکھوں میں دیکھا۔ وہ فوراً سے نظریں پھیر گیا۔ ان میں دیکھنے والا ان نظروں میں ڈوبنے سے بچ نہیں پاتا، مگر وہ ان نظروں میں نہیں ڈوب سکتا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو ان نظروں کے صدقے میں اپنی جان دیتا۔ وہ مسکرائی۔ یہ جھوٹ تھا۔ موسیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ آج پہلی دفعہ یوں بات کر رہے تھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ پوچھتے اب وہ واپسی کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ ان نظروں میں کسی اور کا عکس ہے۔ اس کا نظرہ چرانا وہ سمجھ گئی تھی۔ تمہارے بال سب سے الگ اور حسین ہیں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہوا سے ابھی تک وہ لہرا رہے تھے۔ اور تم اس دنیا میں سب سے حسین ہو، کردار، نقوش، اخلاق، سب میں۔ موسیٰ نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا ہوں، ورنہ بعض لوگ مجھے بدتمیز سمجھتے ہیں۔ اور یہ سچ تھا۔ نظر اور نظریے کا فرق ہے۔ موسیٰ اس کی گاڑی میں بیٹھتے خود بھی اپنی سائڈ آ بیٹھا۔ باتیں کرتی، ہنستی، مسکراتی رہا کرو، آس پاس کی دنیا حسین لگنے لگتی ہے۔ وہ سر جھکا گئی۔ موسیٰ جانتا تھا اس نے چہرہ کیوں جھکایا، جبکہ اس کا خیال تھا یہ اس نے اچھا کیا۔ اگر وہ اس چہرے میں گھلی خوش سرخیاں دیکھ لیتا تو نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا، دل کی دنیا بدل جاتی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ تم سے ملنے تمہاری فیملی کیوں نہیں آتی؟ موسیٰ نے گھر کے سامنے گاڑی روکی، بغیر جواب دیے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی وہ بھی آ گئی۔ موسیٰ ہال میں بیٹھا تھا، وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے پیچھے آنے والوں سے نفرت ہے، محبتیں ہوں یا نفرتیں، ہم قدم ہی اچھی لگتی ہیں۔ اور ہر روز 2 گھنٹے میرا باپ مجھ سے رپورٹ لیتا ہے میری، ملنے کو اور کچھ ضروری نہیں۔ موسیٰ کے لیے اب یہ عام سی بات تھی، اسے اکیلے رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ تمہاری ماما؟ وہ نہیں کرتی کالز۔ وہ اب اصل بات پر آئی۔ تمہارا پوچھتی ہیں؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ وہ بہت نرم دل ہے۔ موسیٰ کو اپنی ماں کی یاد ستائے۔ وہ اندھیری رات کے اس چاند کی طرح ہیں جو سب کو راستہ دکھاتا ہے، ان کی منزلیں آسان بناتا ہے۔ اس کی باتیں بتا رہی تھیں اسے لیل سے محبت ہے۔ میری بات ہو سکتی ہے ان سے؟ اور تبھی لیل کی کال آ گئی۔ موسیٰ مسکراتے کال اٹینڈ کی۔ آج سکندر گھر نہیں لوٹے اب تک؟ پوچھتے فون کان سے لگایا۔ نہیں، اداسی سے جواب دیا۔ ابھی بھی ٹین ایجرز والی محبت گئی نہیں۔ چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ سکندر کبھی بوڑھا نہیں ہونے دے گا مجھے، وہ اترائی۔ آپ بوڑھی ہو بھی گئیں تو وہ محبت بوڑھی نہیں ہوگی جو آپ دونوں میں ہے۔ لیل کی اولاد بھی اس محبت سے واقف تھی، کیونکہ انہوں نے اس محبت کی مار سہی تھی۔
کبھی سوچتا ہوں بالکل آپ کی جیسی بیوی ڈھونڈوں جو اتنی ہی محبت کرے اور میری عمر میں اضافہ ہوتا رہے۔ وہ مسکرا دی۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے پاس ہے؟ ہو بہو میرے جیسی۔ موسیٰ نے اسے دیکھا۔ وہ اب صوفے پہ بیٹھی ہونٹ چبا رہی تھی۔ اس نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ لڑکی سرتاپا قیامت تھی، ایک آگ تھی، اور ایسی آگ جلا کر خاک کر دیتی ہے جو وہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرے حصے کی محبتیں جسے دینی ہیں وہ بھی بہت چھوٹی ہیں۔ لیل اس وقت نہیں سمجھی یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا کیسی ہے وہ؟ موسیٰ اب اسے نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ بیچ پر گئی تھی، باتیں کی، اب صوفے پہ بیٹھی ہے، کہتے ذرا سی نظر گھمائی پھر موڑ لی۔ مجھ سے بات کرے گی؟ ایک امید سے پوچھا۔ یہ بات کر لو۔ موسیٰ موبائل ٹیبل پر رکھتے چلا گیا۔ وہ ایک نظر اس کی پشت دیکھتے موبائل اٹھاتے کان سے لگا گئے۔ کیسی ہو؟ لیل اب انگلش میں ہی بات کی۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ لیل کے پاس پوچھنے کو کچھ نہیں بچا۔ موسیٰ تنگ تو نہیں کرتا؟ یوں ہی پوچھ لیا جبکہ جواب جانتی تھی۔ نہیں، فوراً سے جواب آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ لیل نے اجازت دے دی۔ میں آپ سے کیوں ملتی ہوں؟ ہم دونوں کے چہرے، الفاظ، سب اتنا میل کیوں کھاتا ہے؟ وہ الجھی ہوئی ہو جیسے۔ میں خود سوچتی ہوں مگر جان نہیں سکی۔ لیل کے جواب نے اسے بے چین کیا۔ کیا دلوں کی محبت چہروں میں نظر آتی ہے؟ لیل کو سوال پوچھنے کی تک سمجھ نہیں آئی۔ ہاں آتی ہے۔ اور وہیں باہر الیگزینڈریا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ سکندر آ گیا ہے۔ میں پھر بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اس لڑکی نے ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ تبھی ایک کمرے سے موسیٰ برآمد ہوا۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے نام میں سر ہلایا، فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ سکندر آ گئے ہوں گے۔ انداز بتانے والا تھا یا سوالیہ وہ سمجھ نہیں سکی، مگر گردن ہاں میں ہلا دی۔ تم کھانا بہت کم کھاتی ہو؟ پوچھتے وہ خود پیزا کھا رہا تھا جو آتے ہوئے آرڈر کر کے آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ موسیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ بھرپور انصاف کر رہا تھا اپنے پیزا کے ساتھ۔ اگر یہاں پری ہوتے تو پیزا دیکھ اس نے ٹوٹ پڑنا تھا۔ گرم گرم پیزا تو اس کی جان ہے، مسکراتے کہا جبکہ وہ موسیٰ کو دیکھنے لگی۔ پری کون؟ موسیٰ بائٹ لیتے اسے دیکھا۔ جس کا عکس میری نظروں میں ہے۔ اس کی نظروں میں جیسے جلن سی ابھری، جیسے یہ جواب پسند نہ آیا ہو۔ اور اس کی نظروں میں کس کا عکس ہے؟ موسیٰ کو اس کا سوال پسند نہیں آیا۔ اس کی زندگی میں الف سے یہ تک صرف میں ہی ہوں۔ نظروں کے عکس بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ وہ کہنا چاہتی تھی پھر تم اپنی نظروں کا عکس بدل لو، مگر وہ کہہ نہیں سکی۔ وہ اٹھتے سونے چلی گئی۔ موسیٰ بھی کچھ دیر بعد اٹھ گیا۔ اسے بھی صبح یونیورسٹی جانا تھا۔ وہیں وہ لڑکی اپنے بستر پر پڑی نیند میں گم تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ اپنے سامنے کھڑے حیوان کو دیکھ کانپا۔ جوزف میں۔ اس کے جواب سے پہلے ہی ایک خالی وائن کی بوتل اس کے سر میں توڑی گئی۔ وہ چیخ اٹھا۔ وہ میری سالوں کی محنت ہے، تم نے ایک جھٹکے سے گنوا دی۔ پوچھتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی جان لے لے۔ وہ لڑکی اس لیے نہیں سونپی تھی تمہیں۔ ہر بات کے ساتھ اس کے سر پر شیشے کی بوتل توڑی جاتی۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا جو اس کی گردن سے اندر بہہ رہا تھا۔ جب تک وہ نہیں ملے گی تم یہاں ہی مرو گے۔ نعمان اس کی حیوانیت کا سوچ لرزا۔ وہ مطمئن تھا۔ اچھا ہوا وہ لڑکی بھاگ گئی، ورنہ یہ حیوان ڈاکٹر اس کی جان لے لیتا۔ اینا بھی یہاں نہیں تھی۔ وہ اب ٹھیک تھی۔ اس کی محبت نے اسے پہلے جیسا تندرست کر دیا تھا۔ اس کو اپنی بیوی کی یاد ستائی، مگر اس قید میں وہ اس سے نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اسے سوچتے ہی سر میں لگنے والی پے در پہ بوتلوں سے بے ہوش ہو گیا۔ وہیں وہ ڈاکٹر اب اپنے کیبن کی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا، مگر اس کو چین نہیں پڑ رہا تھا، جس کی وجہ بس وہ لڑکی تھی، اس کی تخلیق تھی جو اس سے دور ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اگلے دن یونیورسٹی کے لیے نکلے۔ شان اور منسا بھی اسی جگہ تھے، مگر وہ ان سے کبھی نہیں ملا۔
اسے میل میں لاب بڑھانا پسند نہیں تھا۔ وہ دونوں جا رہے تھے جب موسیٰ کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا۔ کوئی بندوق کا نشانہ ان کی طرف لیے کھڑا تھا۔ موسیٰ جلدی سے اس لڑکی کا بازو پکڑ کے اسے کھینچا۔ وہ پاس سے گزرتی لڑکی کے بازو میں لگ گئی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ موسیٰ بھی اسے سب کی نظروں سے بچاتے وہاں سے لے گیا۔ وہ دونوں پیدل ہی نکلے تھے۔ اب موسیٰ کو اس شخص کی بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی، مطلب اور بھی لوگ اس لڑکی کو مارنے کے پیچھے تھے۔ وہ کہیں جانے کے بجائے گھر واپس لوٹ آئے۔ وہ لڑکی بھی پھر ڈر چکی تھی۔ موسیٰ اسے مخاطب نہیں کیا۔ اسے کمرے میں لٹاتے وہ خود لیل سے بات کرنے لگا۔ ماما، وہ لوگ اسے مارے بغیر چین نہیں لیں گے۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ الیگزینڈر کو سب بتا دوں؟ لیل یہ حل نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بندوق اٹھانے دیں۔ لیل کی نظروں میں نمی چمکی۔ آپ نے کہا تھا، اس لیے میں نے کبھی کسی پر گولی نہیں چلائی۔ کسی انسان پر نہیں۔ وہ یہ بتانا بھول گیا، گولی نہیں چلائی، بس چاقو چلائے ہیں، وہ بھی خوشی سے۔ موسیٰ، یہ مشکل ہے۔ اس کی آواز نم تھی۔ پھر اس لڑکی کا سوچ لے۔ لیل نے آنکھیں بند کرتے کھولیں۔ خود پر گزری وہ راتیں یاد کیں۔ اجازت ہے، بس کسی مجبور پر ہاتھ مت اٹھانا۔ موسیٰ نے یس ماما کہا، ساتھ وعدہ بھی دیا، جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ رقصاں تھی، جیسے مراد بر آئی ہو۔ جی تو یو آل کین چیک، ابھی 7 بجے ہیں، میں نے 7 بجے کی ریکارڈنگ کر دی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بس میرا نیٹ ورک چل جائے، کیونکہ میرے یوٹیوب کوئی بھی نہیں، خیر میرے یہاں پہ چل رہا، نیٹ کے سگنلس نہیں پراپر آ رہے، تو اگر یہاں پہ نہ آئے تو سیالکوٹ یونیورسٹی میں آئیں گے، تو وہاں سے پھر وہاں جانے میں تو خیر مجھے 9-10 بج ہی جائیں گے، تو پھر اتنے بجے ہی ایپی اپلوڈ ہوگی۔ سو ویٹ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔